آپ میں سے اکثر احباب سابقہ 15 20 دن 25 دن کے حالات جان کے، جو کہ سوشل میڈیا پہ خصوصاً آستانہ عالیہ شرک پور شریف یہاں کی جو توہین کی گئی، اور وہ بظاہر احباب اعلیٰ حضرت کا نام بھی لے رہے ہیں کہ جی میاں صاحب بڑے ولی تھے، میاں صاحب کو ولی مانتے ہوئے آپ ہی کی درگاہ کے سجادہ نشین ان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، ہم لوگوں کو صحیح رستہ دکھانے والے ہیں۔ مجھے بھی پتہ چلا چند دن میں، پہلے تو کیونکہ میں بہت زیادہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا، احباب نے توجہ دلائی میری اس طرف کہ اس طرح کی کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ کچھ احباب کی طرف سے آ رہی ہیں، اور اس میں ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، آستانہ عالیہ شرک پور شریف کی توہین کی جا رہی ہے، یہاں کے صاحب سجادہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں پریشان بھی ہوا۔ الحمدللہ آپ سب تشریف فرما ہیں، اور شرک پور شریف کے احباب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، مولوی غلام محمد صاحب دیگر بھی۔ جب سے اللہ کے فضل اور کرم سے میرے ذمے یہ ذمہ داری ڈیوٹی آئی، عرصہ 24 سال ہو گئے۔ 24 سال زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، تو انسان کو 24 دن جاننے کے لیے کافی ہوتے ہیں، 24 سال تو بہت طویل عرصہ ہے۔ اور جو صاحب نظر ہوتے ہیں وہ تو 24 گھنٹے میں جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے۔ جو زیادہ عقل والے شعور والے ہوتے ہیں 24 گھنٹے کسی کے ساتھ رہنے کے بعد وہ جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کس اوقات کا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ 24 سال کا کردار احباب کے سامنے ہے۔ بہت ساری امانتیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں کے سپرد کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ ان امانتوں کے امین ہیں، چاہے انہیں سنبھالیں یا گنوائیں، میری ذمہ داری پوری ہو۔ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، الحمدللہ صاحب نظر ہیں سارے۔ 24 سال کے اندر میاں محمد ابو بکر کے کردار پہ کسی بندے نے کوئی انگلی رکھی ہو کہ میرا کوئی سکینڈل کسی عورت کے ساتھ بنا ہو، میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو، میری بے عملی کی کوئی داستان مارکیٹ میں آئی ہو کہ میں بظاہر نمازیں پڑھتا ہوں، جب اکیلا ہوتا ہوں تو نہیں پڑھتا، لوگوں کی داستانیں موجود ہیں، اور اس پہ گواہیاں موجود ہیں کہ وہ بے عمل ہیں جو آج کل اپنے آپ کو تصوف کا علم بردار کہہ رہے ہیں، اور ان کا کردار لوگوں کے سامنے ہے، ان کی گفتار لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ یہ جو زمانہ ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا جج ہوتا ہے۔ 24 سال میں نے کلمہ حق کہنے میں کوئی کمی کی ہو، اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی جو طریقہ ہمارا ہے آپ ہمارے ساتھ چل کے اس طرح جنگ کریں، تو ممکن ہے کہ وہ شرک پور شریف کے آستانے کا مزاج نہ ہو، ہم اس طرح تبلیغ نہیں کرتے، اور اس تبلیغ کا اثر آگے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ علماء میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ اور جو الحمدللہ میرا کردار آپ لوگوں کے سامنے، شرک پور شریف والے بھی جانتے ہیں، باہر والے بھی جانتے ہیں، اور حضور میاں صاحب کا ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے شرک پور شریف کے آستانے کی عزت اور وقار کے لیے، اور یہاں پہ تعمیر و ترقی کرنے کے لیے الحمدللہ شرک پور شریف والے بھی جانتے ہیں کہ میاں صاحب کی مسجد ہو جو شہر کے اندر ہے، نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، یہ تصوف کے لیے ہال بنے،
یہ جگہ خریدی گئی، مزار شریف کی ساری تعمیر ہوئی، محکمہ اوقاف سے جتنی تعمیر کروائی 1 کروڑ کا فنڈ میں نے منظور کروایا، صرف اس خاندان میں سے میں اکیلے، اور 1 کروڑ کے بعد 50 لاکھ پھر ہم نے لگایا، اس کے باہر کا سارا کام کروایا اپنے پاس، کئی کروڑ روپیہ اس مسجد پہ لگ گئے۔ شہر والی میاں صاحب کی مسجد، اس کی تعمیر نو، اور اس میں جتنی اس کی وسعت تھی اس کے مطابق گنجائش کا بڑھانا، کوئی معاملہ ہو الحمدللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے آبا و اجداد، انہی کی یہ فیض ہے اور انہی کی وجہ سے الحمدللہ جتنا کام میں نے کیا، اور عرس شریف کی محافل کو جس طرح ہم نے الحمدللہ آج بھی تمام طرح کی خرافات سے پاک رکھا، اور اس کے بڑھنے میں، لوگوں کے بڑھنے میں انتظامات، اگرچہ لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پوری وسعت کوشش کے باوجود بھی انتظام نہیں کر پاتے۔ کیا میرے ان 24 سالوں میں میری زندگی آپ لوگوں کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے جس پہ گالیاں نکالی گئی، اور گالیاں نکالنے والے اہل سنت ہیں، وہ اپنے آپ کو نام نہاد اہل سنت کہتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کے مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میرے کسی کردار پہ، کریکٹر پہ انگلی نہیں رکھ سکے۔ جب بندہ بوکھلا جائے تو وہ گالی پہ اتر آتا ہے، جب اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، جب اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، تو اس کا گھٹیا ترین گھٹیا پن اور گھٹیا ترین پن یہ ہوتا ہے کہ وہ گالی دیتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ جب سے یہ موجودہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم اہل سنت کا کام کر رہے ہیں، یہ میدان میں آئے ہیں، ہماری توجہ رافضیت کی طرف رہی ہے۔ بولے ہم آپس میں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں یا فتنوں کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ ہماری توجہ خارجیت کی طرف رہی ہے۔ علماء تشریف فرمائے، پچھلے میں 4-5 سال کا 6 سال کا جائزہ لے رہا ہوں، ہمارے ہی علماء رافضیوں کو جواب دیتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، وہ بڑے خوش ہیں کہ ہماری جان چھوٹی، آپس میں دستوں گرباں ہو گئے۔ ہمارے علماء خارجیوں کو جواب دیتے تھے، 1400 سال میں ہم فتنوں کا تدارک کرتے رہے، جواب دیتے رہے اپنی اہلیت استعداد کے مطابق، بغیر کسی باہر کے مالی معاونت کے اور باہر کے فنڈ وغیرہ لے، یا بغیر مساکین بن کے بھی ہم نے رسول اللہ کی ناموس کا پہرا اس پہ دیا، ناموس پہ، اور حفاظت کی۔ میں نہیں کہہ رہا 14 صدیوں میں ہم نے کیا، اہل سنت نے، پچھلے 5 سال میں ہماری توجہ رافضیت کی طرف ہے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں۔ ہماری توجہ خارجیت کی طرف ہے، ہماری توجہ قادیانیت کی طرف ہے، ہماری توجہ کسی اور طرف ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، آپ سمجھیں اہل سنت میں فتنہ کب سے آیا اور کون لوگ فتنہ ہے؟ میں نام نہیں لیتا، اور کن لوگوں نے سنیوں کے نوجوانوں کو اتنا بے ادب بنایا کہ وہ آستانے، وہ درگاہیں، ہاں کچھ آستانوں پہ خرافات بھی ہوں گی، اور ہم الحمدللہ ان کی بات بھی کرتے رہے کہ آستانوں پہ خرافات نہیں ہونی چاہیے، خاص دین کا کام ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود جتنا تصوف نے دین کی خدمت کی اور اولیاء نے کی، آج ہم سنی اپنے نوجوانوں کو اولیاء اور ان کے سجادہ نشینان حضرات کے مخالف کر رہے ہیں، اور ان سنیوں سے انہیں گالیاں دلوا رہے ہیں۔ اپنا کردار دیکھو کیا ہے۔ 1400 سال میں اہل سنت کو کوئی بیرونی قوت تکلیف نہ دے سکی، نیچا نہ دکھا سکی، کیونکہ ہم سچے لوگ تھے، اور رسول اللہ کے امانتوں کے امین تھے اہل سنت و جماعت، اور تمام اولیاء کرام، حضور داتا صاحب، حضور خواجہ صاحب، حضور غوث اعظم، کتنا انہوں نے تبلیغ کا کام کیا۔ 5 سال میں جو ہم نے طوفان بدتمیزی اٹھایا اور مختلف
درگاہوں کے سجادہ نشینان حضرات، ان کو ہم نے گالیاں بکنی شروع کی اور برا بھلا کہنا شروع کیا، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اندر چھپے ان دشمن کے ایجنٹوں کو پہچانے۔ ہمیشہ دشمن کا ایجنٹ لبادہ آپ کا اڑے گا تو آپ کو برگلائے گا، اگر کھل کے دشمنی پہ آئے گا تو پتا ہوگا یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، کوئی اس کی بات نہیں سنے گا۔ ایجنٹ اسی وقت کامیاب ہوگا، انڈیا کے ایجنٹ پاکستان میں اسی وقت کامیاب ہوئے جب انہوں نے داڑیاں رکھی، اور اس پہ پروف آرمی کے پاس موجود ہے، سکھ انڈیا سے آئے داڑیوں والے اور مسجدوں میں 11 سال امام رہے۔ لبادہ انہوں نے ہمارا اوڑا، پھر انہوں نے ہمارے لوگوں کو برگلایا۔ یہ جو تمام فتنوں سے توجہ ہٹا کے علماء حق اور اہل سنت و جماعت اور اولیاء اللہ کے خلاف جو زبان درازی شروع ہو گئی، جنہوں نے کروائی ان کو پہچانے۔ اور ہمیشہ ایجنٹ پہلے خود پارسا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے میرے سے بڑا پارسا کوئی نہیں ہے، اپنی زبان سے اپنے آپ کو پارسا کہتا ہے۔ اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا۔ حضور میاں صاحب نے کبھی کہا کہ میرے جیسا نیک کوئی نہیں، میرے جیسا ولی کوئی نہیں۔ داتا صاحب نے کہا کہ میرے جیسا دین کا خدمت کر۔ لبادہ جب کوئی اوڑھتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میرے سے بڑا ولی کوئی نہیں، میرے سے بڑا صلح کرنے والا کوئی نہیں، میرے سے بڑا دین سکھانے والا کوئی نہیں، میرے سے بڑا دین جاننے والا کوئی نہیں، میں تو خاص دین کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر وہ اپنے منہ سے یہ باتیں نہ کرے تو آپ سادہ سادہ لوگ ان کے پیچھے نہ لگے۔ ہمیشہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنے فتنے آئے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتنے آئے، خلفائے راشدین کے ادوار میں فتنے آئے، بعد میں فتنے آئے، فتنہ بپا کرنے والوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کہا جی ہم دین والے، انہوں نے خود اپنی تعریف کی۔ تو یہ ایک نشانی ہے جو آپ جانیں۔ اب دیکھیے، میں سب سے پہلے آپ احباب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، قاری خالد صاحب نے تشریف لائے، آ جاتے تو اچھا تھا۔ آج کی یہ گفتگو میں آپ کو امانت دے رہا ہوں، اور اس کے بعد میں بری ذمہ ہوں، تو آپ سن لیں، آگے ضرورت ہوگی تو یہ امانت لوگوں تک پہنچائیں، نہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں۔ میں ذمہ دار نہیں، میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں اپنی۔ میرا معاملہ جو ہے، عزت اور ذلت اللہ نے دینی ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کوئی بندہ کسی کو نہ ذلت دے سکتا ہے نہ عزت دے سکتا ہے۔ عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے، اور شاید یہ ان لوگوں کے بے نقاب ہونے کا وقت آ گیا۔ اب دیکھیے، ایک پوسٹ جو میرے علم میں بعد میں آئی، 11 جون کو یا 10 جون کو لگتی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے، مفتیان بھی بیٹھے ہیں، میں پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ واقعہ کیا ہے کہ پنڈی کے اندر ایک بہت بڑی درگاہ ہے، عیدگاہ شریف، وہاں کے بہت بڑی حضور میاں صاحب کے زمانے کے ہم عصر بزرگ ہیں، حافظ عبد الکریم صاحب، صاحب کرامت اور بہت بڑے بزرگ ہوئے، اور ان کو خلافت تھی چورا شریف سے، خواجہ فقیر محمد صاحب سے غالباً۔ بڑا کام کیا سلسلے کا پوٹھوہار کے اندر انہوں نے۔ مجھے ان کے موجودہ سجادہ نشین ان کی طرف سے فون آیا کہ عرس شریف ہے، تو آپ عرس شریف کی محفل میں اگر تشریف لائیں تو ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ اب آستانوں سے آستانوں والوں کو بلایا جاتا ہے، دعوتیں آتی ہیں، تو اس میں غلط بات نہیں ہے۔ ان کی دعوت پہ 8 جون کو میں اس مہینہ یہ جو گزرا ہے راول پنڈی عیدگاہ شریف گیا۔ سٹیج پہ میں بیٹھا تھا تو اسی علاقے کے ایم این اے شیخ رشید صاحب ہیں،
وہ ان کی جورسڈکشن کے ایم این اے غالباً. شیخ رشید صاحب کا ایم این اے کا حلقہ عیدگاہ اس کے اندر آتا ہے، پنڈی شہر کے اندر ہے. شیخ رشید صاحب آج کل منسٹر بھی ہیں. شیخ رشید صاحب کو بھی انہوں نے دعوت دی. اب اس میں نہ دعوت دینے والا ہوں نہ مجھے پتا کہ انہوں نے کس کس کو دعوت دی. شیخ رشید صاحب میرے بعد منسٹر وہ بھی سٹیج پہ آ گئے، اور سٹیج کے اوپر ہماری تصویر ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، شیخ رشید ادھر بیٹھا ہوا ہے، میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، تصویر شاہد ہے. اس تصویر کو انہوں نے اٹھایا اور اس تصویر کو لگانے سے پہلے یہ جب واقعہ ہو گیا 8 تاریخ کو، تو 9 تاریخ غالباً کو ایک میٹنگ ہوتی ہے شادی وال روڈ لاہور میں، اور اس میں ہمارے ہی اہل سنت کے کچھ نام نہاد ٹھیکیدار ان کے حواری اکٹھے ہوتے ہیں. اس کی روداد بھی میرے پاس آ گئی. اس میں وہ کہتے ہیں جی میاں ابو بکر نو ہون جڑا ہے نا تنو. میری 24 سال کی زندگی میں تو کوئی میرا لوز پوائنٹ ان کے ہاتھ نہیں آیا. انہوں نے کہا جی آ تصویر نو پھڑو تے اندے تے میاں ابو بکر نو ذرا کھچو. یہ میٹنگ ہوئی، اس میں حضور اعلیٰ حضرت کے ایک فیض یافتہ انہی کے شاگردوں میں سے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یار میاں ابو بکر کا کیا قصور ہے جی؟ وہ ویکھو سٹیج تے بیٹھا تے نال شیخ رشید بیٹھا ہے. انہوں نے کہا شیخ رشید نو میاں ابو بکر بلایا، میاں ابو بکر بھی اتنے مہمان ہے، شیخ رشید بھی مہمان ہے. گل کرو تو گھر والوں دی کرو، اول تو وہ بھی نہیں بنتی بھی کوئی کسی نو بلا سکتا ہے. کیا شیخ رشید کو جنہوں نے بلایا ان پہ کوئی شرعی حکم لگتا ہے کہ وہ کافر ہو گئے ہیں یا اہل سنت سے خارج ہو گئے؟ علماء بیٹھے ہیں، بتائیں ان پہ کوئی شرعی احکام صادر ہوتے ہیں؟ شیخ رشید کو بلانے سے بندہ کافر ہوتا ہے؟ بلایا کسی اور نے. اس نے کہا کہ میاں ابو بکر نے تو نہیں بلایا. تو میاں ابو بکر نو کیوں تسی کیوں تنو؟ دیکھو اعلیٰ حضرت دے جان نشین نے، شیر ربانی دے سجادہ نشین نے، تسی کیوں انہوں دے خلاف؟ بغض کچھ اور تھا، اناد کچھ اور تھا. 2-3 سال پہلے کے معاملات تھے اور ہم ان کے ساتھ نہیں چلے کہ ہمیں ان کا طریقہ ٹھیک نہیں لگا. جتنا کام آستانہ عالیہ شرک پور شریف نے آج تک اہل سنت اور مسلک اہل سنت کے لیے کیا، کوئی مائی کا لالا کے دکھائے تو صحیح. کتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا، کتنے بد عقیدہ لوگوں کو عقیدے درست کیے، کتنے بد کردار لوگوں کے کردار ٹھیک کیے. آج بھی الحمدللہ یہ کام جاری ہے. کتنے لوگ نماز کی طرف آئے، کتنے لوگ دین کی طرف آئے، کتنے لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہوئے. آپ لوگ انہی میں سے ہیں. اگر شرکپور شریف سے وابستگی نہ ہوتی تو شاید آپ کے معاملات کچھ اس طرح نہ ہوتے. انہوں نے کہا بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھنا یا کسی کے ساتھ بیٹھنا اس کو بہانہ بنا کے کسی کی کردار کشی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بات تو پیچھے جائے گی. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مفتی محمود کے ساتھ بیٹھتے رہے تو آپ آج کل ان کے جانشین بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسی طرح کے پٹکے بھی لے رہے ہیں. تو پھر شاہ احمد نورانی صاحب کی بات کریں پہلے. اگر دیوبندی کے ساتھ بیٹھنا بری بات ہے تو شاہ احمد نورانی صاحب کیوں بیٹھے؟ اگر یہی میاں ابو بکر کا قصور ہے تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. عبدالستار نیازی صاحب کیوں بیٹھے؟ کٹھی نمازیں پڑھی، اسمبلی میں اکٹھے بیٹھے، کٹھا اتحاد بنایا، 9 ستارے بنے جس میں دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، سنی بھی تھے. انہوں نے کہا بھی پھر شاہ احمد نورانی صاحب سے بات کریں. تو وہ کہنے لگے جی وہ اٹھ کے انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا. میں نے آپ کے نام پہ حضور شیر ربانی کے لیے مکے کھائے ہیں. سچی بات پسند نہیں آتی نا، عزائم کچھ اور ہیں. بات تو انہوں نے سچی کی. بھائی پھر شاہ احمد نورانی صاحب سے شروع کریں. اگر کسی دیوبندی کے ساتھ بیٹھنا جرم ہے تو پھر وہ کیوں بیٹھے؟ اور اس پہ کیا کوئی شرعی حکم لگتا ہے کہ دیوبندی بیٹھا ہو اور سنی بیٹھا ہو کسی ایک جگہ پہ؟ کوئی شرعی حکم بتائیں. یہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور سب سے پہلے پوسٹ جو لگی، جو اب میرے علم میں آئی کیونکہ میں فیس بک استعمال بڑا کم کرتا ہوں، وہ لگی کوٹلہ شریف کے ایک نام نہاد سجادہ نشین ان کی طرف سے. نام نہاد میں کہوں گا، میں اس پہ دلیلیں دوں گا، ثبوت دوں گا، آپ سنیں سارے. انہوں نے تصویر لگائی، اس میں میری تصویر بھی ہے،
اور انہوں نے کہا جی میں 2 نمبر جیلی پیروں کے خلاف کیوں ہوں؟ 2 نمبری کا فیصلہ 2 نمبری کرتا ہے، جو خود 2 نمبر ہو وہ 2 نمبری کا فیصلہ کرے گا؟ بھائی فیصلہ 2 نمبری تو نہیں نہ کرتا۔ انہوں نے اس پہ کافی ساری ہرزہ سرائی کی، اور وہ پوسٹ ابھی بھی نیٹ پہ موجود ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے میاں صاحب کی تصویر لگائی ہے، ہمارے پاس پروف موجود ہے، یہ پروف ابھی میرے پاس آئے، مجھے نہیں پتا، میرے سے محبت کرنے والے کچھ لوگوں نے کہا، مجھے پتا نہیں، خود انہوں نے کہا کہ آپ نے میاں صاحب کی تصویر کیوں لگائی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے میاں صاحب کو نہیں کہا، ہم نے دوسروں کو کہا۔ انہوں نے کہا پھر میاں صاحب کی تصویر ہٹا دیں اور ایک بیان جاری کر دیں کہ ہم نے میاں ابو بکر صاحب کو نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جی یہ ہم نے نہیں کرنا۔ تو یہ جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ جو بندہ 2 نمبر ہوتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اگر وہ میری بات نہیں تھی تو وہ کہتے جی ہم فوراً بیان دے دیتے ہیں، میاں ابو بکر صاحب کے متعلق یہ بات نہیں ہوئی۔ اور پھر 15 دن طوفان بدتمیزی وہ بپا کرتے رہے، لوگ انہیں سمجھاتے رہے نہ کرو نہ کرو نہ کرو۔ اور 15 دن کے بعد پھر ان کو کچھ محبت والوں نے، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، محبت والوں نے جواب دینے شروع کیے، تو جب جواب آنے شروع ہوئے تو آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، تو پھر چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ 15 دن کے انتظار کے بعد، 15 دن تھوڑے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے کہ بھئی وہ جو پوسٹ لگانے والے ہیں ان کو میاں ابو بکر سے کیا تکلیف ہے، آئیں پہلے یہ سنیں۔ اعلیٰ حضرت حضور میاں شیر محمد غوث زماں میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بیت ہیں خواجہ امیر الدین کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور خواجہ امیر الدین کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بلند پایا ولی کامل ہیں، ہمارا ان کو سلام ہے، اور ہماری عقیدتوں کا وہ مرکز ہے، محور ہے۔ خواجہ صاحب کو، یہ میری بات، اب یہ سلسلہ یہاں تک ذرا توجہ سے یہ باتیں آنی ہیں آگے۔ خواجہ صاحب کو کہاں سے خلافت ہے؟ خواجہ صاحب کو خلافت ہے مکان شریف سے امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو تصوف کے سلسلے میں سلسلہ عالیہ نقشبندیوں میں بہت بلند پایا بزرگ ہے۔ یہ سجاد حیدر شاہ صاحب کے وہ نانکا بھی ہیں، ان کے والد صاحب کی شادی اس خاندان میں ہوئی، یہ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ قبلہ عظمت علی شاہ صاحب کی شادی امام علی شاہ صاحب کے خاندان میں ہوئی، ان کے غالباً پڑپوتے لگتے ہیں، انہی کی اولاد میں سے، مگر سجادہ نشین یہ خاندان نہیں ہے، سجادہ نشین دوسری طرف ہے۔ وہ محفوظ حسین شاہ صاحب تھے، انہی کے کزن بشارت شاہ صاحب، وہ انہی کے کزن تھے، پھوپھوزاد بھائی تھے، اور میر بارک اللہ صاحب کی اولاد میں سے تھے، وہ چاند جی کے سسر تھے۔ میر بارک اللہ صاحب صادق علی شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، اور ان کے والد ہیں امام علی شاہ صاحب۔ جی وہ میر بارک اللہ صاحب تو اگوں نے نا، مینوں پتا ہے۔ امام علی شاہ صاحب تے خون نے، بشارت علی شاہ صاحب اگوں تایا بابیاں دے نے۔ میر بارک اللہ شاہ صاحب کے ایک بیٹے ہیں مظہر قیوم، ان کے بیٹے ہیں محفوظ حسین، اور دوسرے بیٹے ہیں جن کے بیٹے ہیں بشارت صاحب۔ دادا ان کا ایک ہے، بشارت صاحب کا اور محفوظ حسین شاہ صاحب کا، یہ مکان شریف کا آستان ہے۔ اور بابا جی امیر الدین کو میاں صاحب کی ولادت سے پہلے امام علی شاہ صاحب نے کہا تھا، امیر الدین تیری ڈیوٹی لائی ہے کوٹلے تے، کوٹلے دے کول ہی ایک پنڈ شرک پور، شرک پور دے اندر ایک اللہ دا ولی پیدا ہونے والا ہے، اجے پیدا نہیں ہوئے، اور اس اللہ دے ولی دا بڑا مقام ہی تے انہوں اپنے سلسلے چ بیعت کری تے انہوں اپنے سلسلے دا امین بنائی تے ان دے تو سلسلہ عالیہ نقشبندیاں نو بڑا عروج ملے گا۔ یہ میاں صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے امام علی شاہ صاحب کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اتنے ولی کامل تھے۔ اندازہ کریں یہ باتیں بابا جی کو بھی نہیں پتا تھی، حالانکہ شیخ بابا جی ہیں، مگر ان کے شیخ بتا رہے ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ اور بابا جی امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بالکل بعین ہی ویسے کیا، میاں صاحب کو بیعت کیا، ان سے میاں صاحب کی ولادت سے پہلے انہوں نے شرکپور شریف والوں کو بتایا، ان کے مرید تھے یہاں پہ،
ان کو بتایا، میاں صاحب پیدا ہوئے، آتے رہے، ہر سال میں 2 مرتبہ آتے رہے، بچپن سے دیکھتے رہے، توجہ رکھتے رہے، سن بلوغت کو پہنچے تو بیعت کیا اور پھر سلسلے کا امین بنایا۔ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ بابا جی امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے واحد خلیفہ میاں شیر محمد صاحب ہیں، اور ان کو خلافت انہوں نے امام علی شاہ صاحب کے کہنے پہ دی۔ بابا جی کا دوسرا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ کوئی کتاب کا حوالہ کوئی مجھے پیش کرے، اگر کوئی ہے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ بابا جی امیر الدین کا دوسرا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ ایک من گھڑت گانی بنائی جاتی ہے، 2 نمبر اپنے آپ کو 1 نمبر ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ جی بابا جی کے دوسرے خلیفہ تھے محمد دین صاحب، اور محمد دین صاحب جو ہیں وہ بابا جی کے درویش تھے، ان کے خلیفہ تھے، تو اس لیے دوسرے خلیفہ بابا جی محمد دین صاحب ہیں، تو بابا جی محمد دین صاحب نے ہمیں آگے خلافت دی ہے۔ یہ ایک من گھڑت کہانی بنائی جاتی ہے۔ بابا جی محمد دین صاحب کے متعلق ہم نے ابھی تحقیق کی، ہماری تحقیق ناقص ہو سکتی ہے۔ بابا جی محمد دین صاحب کے متعلق ہمیں پتا چلا کہ وہ بابا جی امیر الدین کے درویش تھے، اور کسی بات پہ بابا جی ان سے ناراض ہو گئے اور بابا جی نے ان کو نکال دیا، اور وہ وہاں سے چلے گئے اور جنڈیالہ شیر خان کے قریب کسی گاؤں میں چلے گئے، وہاں پہ ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ ان کی قبر بھی کوٹلہ شریف میں نہیں ہے، اور کوئی ثبوت آج تک نہیں ملا کہ بابا جی محمد دین کو خواجہ صاحب نے خلافت دی، کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ابھی چند روز میں ہم نے بہت سارا اس پہ ورک کیا، پہلے بھی پتا تھا، میرے والد گرامی نے بھی یہ بات کی، مگر آج اس کی زیادہ ضرورت پیش آ گئی۔ آپ کو میں یہ امانت دے رہا ہوں، آپ اس کے امین بنے، میری زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، آپ کو امانت دے رہا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امیر الدین کا ایک ہی خلیفہ ہے، اور اس خلیفہ کا نام ہے شیر محمد۔ شیر محمد صاحب کے خلیفہ بہت ہیں، مگر سجادہ نشین ایک ہی ہیں، ان کا نام ہے غلام اللہ، اور غلام اللہ صاحب کے خلیفہ بہت ہوں گے، سجادہ نشین ایک ہیں، ان کا نام ہے غلام احمد، اور غلام احمد آپ کے سجادہ نشین کا نام ہے محمد ابو بکر۔ یہ میری سند ہے، اور اس سے اوپر چاہتے ہیں تو رسول اللہ تک میں اپنی سند بیان کرتا ہوں، درمیان میں کوئی سند ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہے سلسلہ کا متصل ہونا۔ بابا جی امیر الدین کے فیضان کا مرکز بھی شرک پور شریف ہے، بابا جی امیر الدین کا فیضان بھی شرک پور شریف میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرک پور شریف کے آستانے کو اللہ نے وہ عروج دیا جو کہیں اور کم کہیں ملتا ہے۔ یہ بابا جی امیر الدین کا فیضان ہے۔ اگر طریقت کے آپ اصول جانتے ہیں اور طریقت کو آپ سمجھتے ہیں تو یہ طریقت کا میں نے سلسلہ بیان کر دیا۔ مجھے خلافت اور میری سجادگی جو ہے، میرے والد صاحب نے بھی پہلے اپنی زندگی میں مجھے خلافت سے نوازا، اور پھر طریقت کے سلسلے کے مطابق آپ کے چہل مبارک پہ میری سجادگی کا اعلان ہوا۔ میرے والد صاحب ان کے سجادگی کا اعلان ثانی صاحب کے چہلم پہ ہوا، اجازت ان کو پہلے سے تھی، اور ثانی صاحب کی سجادگی کا اعلان اعلی حضرت نے اپنی زندگی میں مسجد کے اندر کیا۔ فرمایا گوٹا مار کے دینی ہے تو غلام اللہ نو دینی ہے، تو کوئی حیات ڈاک لوے۔ کیونکہ اس وقت کچھ لوگوں کو یہ تھا کہ میاں صاحب کی تو نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹا چھوٹا فوت ہو گیا، تو میاں صاحب کے بعد اب آپ کا جانشین کون بنے گا؟ تو میاں صاحب نے اس پہ لوگ گواہ ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، جو باتیں ہوتی ہیں وہ کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ بابا محمد دین کا کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ وہ امیر الدین کے خلیفہ تھے۔ کوئی ہے کتاب تو میرے سامنے لائے، چلے کوئی پرانی کتاب ہی دکھا دیں ہمیں، ہم مان لیں۔ منوانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، ڈھونس نہیں ہوتا کہ منو سانو زبردستی کیویں مان لئیے، زبردستی کیویں منیے 2 نمبرانو، 2 نمبر کون ہے پتہ آج لگے گا۔ میں نے تو اپنا سلسلہ بتا دیا، کوئی ہے مائی کا لال تو وہ آ کے اپنا سلسلہ بتائے، کہانی نہ کڑے،
لے آئے کوئی کتاب وکھائے جندہ چ لکھیا ہوئے کہ بابا جی امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ میرے سر کا تاج ہے، انہوں نے محمد دین صاحب کو خلافت دی، لاؤ کسی کتاب کا حوالہ پیش کرو۔ اگر خلافت دی، اچھا بابے محمد دین دا کوئی مرید ہی پیش کرتے ہو، ویکھو جی بابا محمد دین پیری مرید ہی کرتا سی، انہوں دے مرید موجود نے، بھئی کوئی تو گواہی دو۔ 100 سال پرانی بات ہے، تیری بات تو نہیں مانی جائے گی، بات تو مانی جائے گی گواہی کی۔ اور بابا جی محمد دین اگر خلیفہ تھے میرے علم کے مطابق تو بابا جی ناراض ہو کے انہوں نے نکال دیا تھا۔ میرا علم ناقص ہو سکتا ہے، تمہارے پاس اگر اعلیٰ علم ہے تو بتاؤ کہ بابا جی محمد دین کو کس موقع پہ خلافت سے نوازا گیا اور ان کے کون کون سے مرید ہیں آگے۔ بھئی یہ بات بتانی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر یہ بات کوئی نہ بتا سکے اور گالیاں دے تو سمجھ لینا یہ 2 نمبر ہے، جھوٹا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ اب وہ بکھلا گیا ہے، گالیاں دے رہا۔ کوئی بھی بندہ جب بکھلاتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اس کے پاس جب کسی دلیل کا جواب نہ ہو تو وہ گالیاں دیتا ہے۔ اگلی بات، بابا جی امیر الدین کو خلافت تھی مکان شریف سے، میرے پاس سادات مکان شریف کا ریکارڈنگ موجود ہے، ضرورت پڑے گی تو سنا بھی دوں گا، ثبوت موجود ہے۔ بابا جی امیر الدین کوٹلہ شریف کے رہنے والے نہیں تھے، بابا جی امیر الدین اور میر بارک اللہ صاحب کے بھائی، ان دونوں کی امام علی شاہ صاحب نے ڈیوٹی لگائی۔ بھئی 40 مربع زمین ہے کوٹلہ پنجو بیگ میں جو امام علی شاہ صاحب کے نام تھی، 40 مربع آج بھی موجود ہے، جائیں پٹوار کا ریکارڈ چیک کر لیں، ہم نے چیک کر لیا ہے، وہاں پہ آدھے گاؤں کے مالک سادات ہیں، سید ہے اور سادات مکان شریف ہے۔ چونکہ خاندان پھیل گیا ہے، آگے وراثتیں ہوئیں، مگر 40 مربع زمین امام علی شاہ صاحب کے نام تھی۔ انہوں نے بابا جی امیر الدین کو بھیجا اور میر بارک اللہ ان کے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے وہاں پہ انتظام کیا کرو۔ یہ یہاں پہ آ گئے، انتظام کرتے رہے، 120 سال کے قریب یا 23 سال کے قریب بابا جی امیر الدین نے عمر پائی، انتظام کرتے رہے کرتے رہے۔ بابا جی اور سادات کا میرے پاس ابھی بھی ریکارڈنگ موجود ہے، سادات مکان شریف کی۔ بابا جی امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، نرینہ اولاد نہیں تھا، اس پہ گواہیاں موجود ہیں۔ بابا جی امیر الدین کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ آج کل ایک من گھڑت کہانی سنائی جاتی ہے جی کرامت اللہ صاحب اور نعمت اللہ صاحب بابا جی امیر الدین صاحب کے بیٹے تھے۔ یہ کہانی من گھڑت ہے، اپنے آپ کو بابا جی کی چادر میں چھپانے کے لیے ہے، اپنے آپ کو بابا جی کا جانشین بنانے کے لیے ہے۔ کرامت اللہ صاحب اور نعمت اللہ صاحب میرے پاس گواہیاں موجود ہیں کہ وہ بابا جی کے عزیز تھے، رشتے میں تھے، برادری میں سے تھے، بیٹے نہیں تھے۔ بابا جی کا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک پوسٹ مجھے بیلیوں نے دکھائی، کسی نے لگائی کہ اگر بابا جی امیر الدین کا کوئی بیٹا ہے تو نام بتائے، تو اس پہ ایک جھوٹی گواہی دینے کے لیے میاں جلیل صاحب میدان میں آئے۔ میاں جلیل صاحب میرے محترم ہیں، بزرگ ہیں، مگر کم از کم جھوٹی گواہیاں نہ دیں۔ 30 تاریخ کو میاں جلیل احمد صاحب نے کلپ ریکارڈ کروایا اور نیٹ پہ چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ دیکھے کیسے اسباب بناتا ہے۔ 26 تاریخ کو 4 دن پہلے میاں جلیل احمد صاحب نے میرا کھانا کیا اور میرے بڑے بھائی میاں رؤوف احمد صاحب کا کھانا کیا۔ اس کھانے پہ ہم مدعو تھے، میرا بیٹا عزیز الدین بھی موجود ہے، دیگر خاندان کے افراد وہاں پہ بیٹھے تھے۔ میں نے میاں جلیل احمد صاحب سے ایک سوال کیا، میں نے کہا میاں صاحب بابا جی امیر الدین کی کوئی اولاد ہے؟ ہم گواہیاں میرے پاس موجود ہیں، اور اگر میاں جلیل صاحب سچے ہیں تو آئیں قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ 4 دن پہلے انہوں نے مجھے یہ کہا یا نہیں۔ انہوں نے کہا جی بابا جی امیر الدین کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جو ابھی کہتے ہیں، کہنے لگے یہ بابا جی کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں۔ 26 تاریخ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے میاں جلیل صاحب آئیں اور بتائیں کہ 26 تاریخ کو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا۔ اللہ گواہیاں قائم کرتا ہے، میں شاید بات نہ کرتا، اللہ نے میرے منہ سے نکلوا دی کہ بابا جی کی اولاد۔ میں نے تو علم میں اضافے کے لیے میں نے کہا میاں صاحب سے شاید کو بات پتہ چل جائے،
انہوں نے کہا کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے کہا موجودہ احباب جو ہے، انہوں نے کہا جی ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو 4 دن کے بعد کیسے بیٹے بن گئے؟ بابا جی کے بیٹے کہاں سے 4 دن میں نکل آئے؟ جب کہ اس دن بات ہوئی ہے کہ جی نعمت اللہ اور کرامت اللہ، انہوں نے کہا جی وہ بابا جی کے رشتہ دار ہیں، نام لے کے میں نے پوچھا۔ تو 4 دن کے بعد میاں جلیل احمد صاحب نے جو بیان دیا، کیوں دیا؟ میرا سوال ہے ان سے، میرے محترم ہے، مگر جو محترم احترام کی جگہ پہ ان سے سوال تو کیا جا سکتا ہے، حضور ذرا بتائیں نا 4 دن میں کیا آپ پہ ایسی آفت آئی کہ آپ نے بیان بدلا؟ کون سی اپروچ آپ تک کی گئی کہ آپ نے بیان بدلا اور کچھ چند نام نہاد لوگوں کو آپ نے کندھا دینے کی کوشش کی؟ تو آپ کا کندھا نہیں چلے گا، اس لیے نہیں چلے گا کہ آپ نے 4 دن پہلے مجھے کہا کہ بابا جی کی اولاد کوئی نہیں ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ آئیں میرے سے بات کریں، مجمع میں آ جائیں، جہاں چاہے مرضی آ جائیں، بات کریں میرے سے۔ باتیں وہ ہوتی ہیں جو دلیل کے ساتھ کی جائیں۔ اب بابا جی کی اولاد کوئی نہیں، اگر بابا جی کی اولاد ہوتی تو بابا جی اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بناتے، محمدین کا سہارا لینے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ اگر بابا جی کی کوئی اولاد ہوتی تو میاں شیر محمد صاحب کے چلیسوے پہ آتی، بابا جی تو پہلے فوت ہو گئے۔ میاں شیر محمد صاحب کا جنازہ پڑھایا مظہر قیوم شاہ صاحب نے، جو مکان شریف کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ ابھی حضرت جو کتاب کا نام لے رہے تھے نا جی، انقلاب حقیقت میں بھی لکھا صاحبزادہ صاحب نے، اور یہ بالکل بات کتابوں میں لکھی ہے، جو باتیں ہوتی ہیں لکھی ہوتی ہیں، ان کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ اگر بابا جی امیر الدین کا کوئی بیٹا ہوتا تو میاں شیر محمد صاحب کے چلیسوے پہ آتا، آپ کے جانشین ثانی صاحب کی جب دستار بندی ہوئی تو اس میں حصہ ڈالتا۔ کیوں نہیں آیا؟ میں 1928 کی بات کر رہا ہوں، بابا جی کے وصال کے چند سال بعد اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا، آپ کا کوئی خلیفہ جانشین ہوتا، محمدین آپ کا خلیفہ ہوتا، تو میاں صاحب کے چیلم پہ آتا اور بابا جی کی نمائندگی کرتا۔ محمدین صاحب محترم ہے، مگر بابا جی کے خلیفہ نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، بابا جی کے مرید ہے، درویش ہیں۔ حافظ محبوب صاحب میرے درویش ہیں، خلیفہ نہیں ہے۔ میرے درویش اور مرید لاکھوں ہوں گے، خلیفہ چند ہیں، سارے درویش خلیفہ نہیں ہوتے۔ بابا جی کے مرید ہیں، درویش ہیں، خلیفہ نہیں ہے۔ بابا جی کا کوئی بیٹا ہوتا تو میاں صاحب کے چلیسوے پہ آتا اور اس کی باقاعدہ کتابوں میں ذکر ہوتا، باقی ذکر موجود ہے نا۔ اگلی بات، بابا جی کی درگاہ پہ آپ کے عزیز وہ بیٹھنا شروع ہو گئے، ظاہری بات ہے بابا جی کا بیٹا کوئی نہیں تھا تو ان کے عزیزوں نے بیٹھنا تھا۔ خلافت نہیں ہے، آپ کے مزار پہ ویسے بیٹھے، خلافت نہیں ہے، نسب بھی نہیں ہے، خلافت بھی نہیں ہے، نسب بھی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے بابا جی کا، خلافت بھی نہیں ہے، مگر ظاہری بات ہے بزرگوں کے مزارات پہ لوگ صفائی وغیرہ کے لیے بیٹھتے ہیں، لک آفٹر کرتے ہیں۔ شروع ہو گئی اور وہ زمین جو 40 مربع امام علی شاہ صاحب کی تھی، وہ زمین کوٹلہ شریف کے بابا جی کے عزیز کاشت کرتے رہے فری میں، بغیر حصے کے، بغیر ٹھیکے کے۔ غالباً 100 سال کے قریب وہ زمین جتنی بھی 40 مربع میں سے کاشت کی گئی، وہ فری میں کاشت کرتے رہے، بغیر حصہ اور بغیر ٹھیکہ دیے۔ جب پاکستان بنا تو بہت سارے مربع، 20 مربع کے قریب زمین یا اس سے زیادہ مکان شریف میں بھی تھی۔ یہ زمین امام علی شاہ صاحب کے نام تھی، وہ زمین امام علی شاہ صاحب کے مزار کے نام تھی۔ جب کلیم، اس وقت کلیم لوگوں نے کیے تھے، بھئی یہ ہماری اتنی جائیداد چھوڑ کے آئے، ہمیں جائیداد دے، کلیم رجسٹرڈ کروایا گیا تو شیخو پورہ کے اندر ان کو 20 مربع کے قریب زمین الاٹ ہوئی، جو درگاہ کے نام الاٹ ہوئی، کیونکہ کلیم درگاہ کے نام کا تھا۔ جب محکمہ اوقاف بنا تو محکمہ اوقاف نے وہ زمین ایکوائر کر لی، آج بھی وہ زمین
امام علی شاہ صاحب کے درگاہ کی محکمہ اوقاف کے پاس ہے، شیخو پورہ کے اندر۔ جب وہ زمین 1970 سے پہلے محکمہ اوقاف نے ایکوائر کر لی، جب محکمہ اوقاف بنا غالباً 65 یا 66 میں محکمہ اوقاف بنا، جنہوں نے وقف املاک کو گورنمنٹ کی کسٹڈی میں لینا شروع کیا، تو مکان شریف کی جو زمین تھی وہ بھی محکمہ اوقاف کو چلی گئی۔ اس وقت مکان شریف کے سادات نے اپنے قریبی عزیز سعادت علی شاہ صاحب، جو امام علی شاہ صاحب کی اولاد میں سے ہیں اور بشارت صاحب کے سگے بہنوئی ہیں، بہن کے شوہر چند جی عظمت علی شاہ صاحب کے پھپھا سسر، وہ زمین پہ آئے بھئی یہ ہماری زمین 100 سال سے اب آپ لوگ کاشت کر رہے ہیں، اب آپ ہمیں دے دیں۔ تو دن دہاڑے میاں فیض عالم صاحب اور میاں غلام دستگیر صاحب دونوں نے ان سید زادوں کو قتل کر دیا۔ ایف آئی آر کی کاپی میرے پاس موجود ہے 1970 کی، ہم پروف کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کوئی ہے مائیکل آل آئے میدان میں؟ یہ تھانے کے روزنامچے کی اور ایف آئی آر کی کاپیاں میرے پاس موجود ہیں۔ وقوع ہوا ہے 29/4/1970 کو، اور اس میں جو ملزم چلان ہوئے، ایف آئی آر جھوٹی بھی ہو جاتی ہے، چلان جب پولیس کرتی ہے ضمنیاں لکھنے کے بعد تو ملزموں کو مجرم ثابت کر کے چلان کیا جاتا ہے، پھر انہیں جیل بھیجا جاتا ہے۔ جو ملزم چلان ہوئے، فیض عالم ولد خورشید عالم قوم ککے زئی کوٹلہ پنجو بیگ نمبر 1، غلام دستگیر ولد خورشید عالم قوم ککے زئی کوٹلہ پنجو بیگ، نذیر احمد ولد غالباً ولد محمدین ہے قوم گجر کوٹلہ پنجو بیگ، اور چوتھا ایک اور نام ہے۔ یہ چاروں بندوں نے قتل کیا سید کو، اور اس سید کو جو ان کا مرشد خانہ تھا، اور اس سید کو قتل کیا جن کی زمین کو 100 سال سے یہ بغیر معاوضے کے استعمال کر رہے تھے۔ جب وہ اپنی زمین کا قبضہ لینے کے لیے آئے تو ان احباب نے انہیں قتل کیا۔ یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھانہ صدر شیخو پورہ، اس وقت تھانہ صدر شیخو پورہ تھا، ابھی تھانہ فروخ آباد نہیں بنا تھا۔ یہ تھانہ صدر شیخو پورہ کا روز نامچہ ہے، اور ایف آئی آر وہاں پہ درج ہے، اور یہ مجرم بنے اور ان کو جیل ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں، ایک اصطلاح آج کل بڑی مشہور ہے، دور مالکانو پہ گئے ہو، میاں ابو بکر پہ آئے یا تسی پائے جے؟ مالکانو میں پہ تسی پائے جے، مالک سن مکان شریف والے، زمین دے مالک تواڈے تصوف دے مالک۔ اگر تسی اپنی کہندے بھی ہو جی بابے محمدی نالوں سانو ملی تے پیچھا رہی جے، پیچھے کچھ ہے رہ گئی جے، سید مار چھڑیا جے۔ اور یہ سجاد حیدر شاہ صاحب گواہ ہیں۔ بشارت صاحب کا کس سال میں انتقال ہوا؟ میں ان کو جانتا تھا، میرے سے محبت کرتے تھے۔ کس سال ہوا؟ 30 سال ہو گئے۔ بشارت صاحب آپ کے نانا جی، ان کے نانا تھی کوٹلہ شریف، تو کوٹلہ شریف میں میت کو لے جایا گیا، یہ موجود تھے، اور وہاں پہ چند جی جو تھے انہوں نے کہا میاں غلام قدیر سے بھی آپ جنازہ پڑھائیں۔ میاں غلام قدیر صاحب آگے کھڑے ہوئے تو سارا پنڈ پیچھے ہٹ گیا، انہوں نے کہا جی سیدہ دے قاتلاں پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ یہ گواہ ہے، سیدہ دے قاتلاں پیچھے اسی نماز نہیں پڑھنی۔ کوٹلہ پنجو بیگ حضور بابا جی امیر الدین، بابا جی امیر الدین تو میرے بابا ہیں، بھائی تیرے بابا کی میں بابا تو میرا ہے، انہوں دے روحانی فیض دا امین میں ہاں، بابا میرا ہے۔ انجتے نہیں جفے مارے ہیں بابے لبنے، بابے نام نہیں کوئی رشتہ قائم کرنے پائیں گے، بابے انہوں نسب قائم کرنا پائے گا، طریقت قائم کرنی پائے گی، پھر بابے بنن گے ساڈے۔
ایک بندہ کہنے لگا جی میاں صاحب کی بھی تو اولاد کوئی نہیں تھی. میں کہا ساڈے جو کسی اج تک کیا کہ میاں شیر محمد کی اولاد اسی جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ بولنا ساڈا شیوا نہیں. اسی کہنے ہیں اسی میاں صاحب دے چھوٹے بھائی میاں غلام اللہ دی اولاد کیوں بھی پتہ تانوں سارے تے میاں غلام اللہ صاحب نو اپنا جانشین تے سجادہ نشین میاں شیر محمد صاحب زندگی چ بنایا تے 30 سال وہ جانشین تے سجادہ نشین رہے 1928 تو لگ کے 1957 تک. اسی تے نہیں کہیں اسی میاں شیر محمد دی اولاد ہاں. میاں صاحب دا بیٹا سی چھوٹا فوت ہو گیا, آپ دا بیٹا جوان ہویا ہی نہیں. اسی دسنے ہیں لوگوں ہم بتاتے ہیں کہ ہم میاں صاحب کے چھوٹے برادر اصغر جن کو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنایا اور اپنی گدی اور اپنے سجادگی کا اعلان جن کا کیا, ان کی ہم اولاد ہیں. مزار شریف پہ بھی کتبہ لکھا ہوا نہ ہی ہمیں دعویٰ ہے, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم جھوٹے لوگ نہیں ہیں. ہم جھوٹ بولتے یہ ان لوگوں کو میرا جواب ہے, ہم جھوٹے لوگ نہیں ہیں. تصوف کے لوگوں کو اور طریقت والوں کو بھونکنے والوں, ہم جھوٹے لوگ نہیں ہیں. اور عزت میرے اللہ نے دینی ہے, ذلت میرے اللہ نے دینی ہے, تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تم اپنا کردار دیکھ لو, 5 سال پہلے تمہارا کتنا عروج تھا اور آج کیا ہے. تم بکھلا گئے ہو, ذلت کے سائے تم پہ لہرا رہے ہیں. آستانہ عالیہ شرک پور شریف پہ ذلت کے سائے نہیں لہرائے, اور تم جیسے ذلیلوں کی ذلت دینے سے شرک پور شریف کو ذلت نہیں ملے گی. اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے. اللہ جسے چاہے گا ذلیل کرے گا, اللہ جسے چاہے گا عزت والا کرے گا. یہ خاص اللہ کے ہاتھ میں ہے, تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے کارٹون بنا لو, مجھے گالیاں دے لو, میرا کردار تمہارے سامنے ہے, کہیں پہ انگلی تو لگاؤ. جب قتل ہو گئے سعادت علی شاہ صاحب 1970 میں, تو سید محفوظ حسین شاہ صاحب جنہوں نے میری دستار بندی بھی کی, جنہوں نے میرے والد کی دستار بندی بھی کی, سید محفوظ حسین شاہ صاحب امام علی شاہ صاحب کے پوتے سید محفوظ حسین شاہ صاحب, ان کے والد مظہر قیوم شاہ صاحب, ان کے والد میر بارک اللہ شاہ صاحب, ان کے والد صادق علی شاہ صاحب, ان کے والد امام علی شاہ صاحب. میرے والد گرامی کی دستار بندی بھی انہوں نے کی, اور بڑی طویل عمر پائی میری دستار بندی بھی انہوں نے کی. 50 سال وہ سجادہ نشین رہے مکان شریف کے. وہ عرس پہ نہ آئے تو حضور ہر سال وہ عرس پہ آتے تھے, تو میرے والد گرامی حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ عرس پہ تشریف نہیں لائے. اور عرس پہ جب وہ آتے تھے تو بابا غلام محمد صاحب کو پتا ہے وہ شیخوں کے گھر میں قیام کرتے تھے, لوہاراں والی مسجد کے ساتھ اندر گلی میں. کی نا سی شیخاں دا جی, یاسین شیخ صاحب کے گھر وہ قیام کرتے تھے, یہ ان کی خدمت میں رہتے تھے. وہ عرس پہ نہ آئے تو میرے والد گرامی ان کے پاس گئے کہ آپ عرس پہ تشریف نہیں لائے. انہوں نے کہا ساڈے قاتلاں نو سٹیج تے بایا جے, جتھے ساڈے قاتل بہن گے اوتھے اسی نہیں بہنا, یا انہوں نو اٹھاؤ تے یا سانو اٹھاؤ. تو میاں صاحب نے اس وقت جو بابا جی کی درگاہ کے اوپر بیٹھتے تھے, وہ بابا جی کی اولاد نہیں اور نہ ہی ان کو بابا جی سے طریقت ہے, مگر بیٹھتے تھے اور ہم ادب کرتے تھے ان کا. میاں خورشید عالم صاحب, میرے والد گرامی نے کہا میاں خورشید عالم صاحب آپ نہ آیا کریں, ہم مکان شریف کا آستانہ نہیں چھوڑ سکتے. اور اس کی وجہ بابا جی امیر الدین, آپ کے 2 قول میں نقل کرنے لگا. بابا جی امیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتابوں میں موجود ہے. بابا جی امیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے جب سوال کیا امیر الدین دنیا تو کی کمائی کر کے آیا ہے, تو میں شیر محمد پیش کر رہا ہوں. اور دوسرا قول آپ بھی اس کے شاہد ہوں گے, کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بابا جی امیر الدین نے میاں شیر محمد صاحب کو ساتھ لیا اور مکان شریف چلے گئے. امام علی شاہ صاحب کا وصال ہو چکا تھا, ان کے سجادہ نشین صادق علی شاہ صاحب ولی کامل وہاں پہ موجود تھے. بابا جی نے جا کے کہا کہ آپ کے والد گرامی امام علی شاہ صاحب کے کہنے پہ میں نے شیر محمد صاحب کو بیعت کیا اور ان کو مکان شریف کے فیض کا امین بنایا. اب شیر محمد کا مرتبہ شان میرے سے بلند ہو گیا, طریقت میں اسے نہیں سنبھال سکتا, میں اس کو آپ کے سپرد کرتا ہوں, اب آپ جانے اور شیر محمد جانے. میرے پاس خط موجود ہے
کہ پھر مکان شریف میاں صاحب نے کہا میرا پیر خانہ مکان شریف، بچہ فوت ہویا تو میاں صاحب نے فرمایا میرے پیر دا عرس خراب پہ ہوگا۔ بابا جی نے میاں صاحب کو ڈائریکٹ مکان شریف پیش کر دیا، مگر بابا جی کا ادب ویسے ہی قائم ہے کیونکہ میاں صاحب کے وہ شیخ ہیں۔ بابا جی کا ادب ہم کرتے ہیں اور بابا جی کے روحانی وارث ہم ہیں، ہم روحانی وارث ہیں۔ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں نے شجرہ آپ کو سنایا، اب میرے سے مخالفت کہاں سے چلی؟ میری مخالفت کی وجہ موجودہ لوگوں سے میری مخالفت، ہم ان کا ادب کرتے تھے عالم دین ہونے کے ناطے، وہ کہتے تھے سانو پیر منو، میں کہا تسی میرے پیر ہے نہیں جے، میرے پیر تسی نہیں جے۔ دیکھیں سلسلہ طریقت ایک ہوتا ہے، میری بیعت ہے میاں غلام احمد کے ہاتھ میں، میاں غلام احمد کی بیعت ہے میاں غلام اللہ کے ہاتھ میں، میاں غلام اللہ کی بیعت ہے میاں شیر محمد صاحب کے ہاتھ میں، میاں شیر محمد صاحب کی بیعت ہے خواجہ امیر الدین کے ہاتھ میں، ان کی بیعت ہے امام علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں۔ تو میرے بابا جی امیر الدین تو شیخوں میں ہیں، ان کو میں شیخ کیسے مانوں؟ جنہوں نے سید زادہ قتل کیا کیسے مان لوں؟ جن کو مکان شریف سے دھتکار دیا گیا، جن کو مکان شریف سے نکال دیا گیا، میں ان کو شیخ کیسے مانوں؟ میرے شیخ نہیں بنتے، میں طریقت کو جاننے والا ہوں۔ ہاں اگر یہ مکان شریف کے وفادار رہتے تو بابا جی کے رشتہ دار ہونے کے ناطے ہم ان کا احترام کرتے، میرے شیخ نہیں ہیں، میرے شیخ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی پیر منو، میں کیا میں پترا کوئی نہیں مننا، میرے تسی ہے کوئی نہیں، میں کیویں مننا؟ منو ڈنڈے نال، میں کہ ڈنڈے نال تے نہیں منایا جاندا، دلیل نال منایا جاندا۔ شاہ جی دلیل نال منایا جاندا پترا، ڈنڈے نال کیویں مننا؟ اگلی بات مجھے بتائیں، کاروبار کرنا رسول اللہ کی سنت ہے یا دین میں منع ہے؟ میرے چاچا جان فرمایا کرتے تھے، وہ اپنے پوتوں کو بکا کرتے تھے، پترا آ ویکھو ابو بکر کاروبار کیتا تسی بھی کرو، انج تے پیر نہ بنیا جے۔ آپ مثال دیندے سن، فرماندے سن واہ چلی باری ہلی تے ہنے روٹی آئی۔ فرمایا منگتے نہ بنو، روٹی لئی محتاج نہ ہونا کہ کوئی مرید آئے گا تے نظر دے گا تے روٹی چلے گی۔ اپنے کاروبار کرو تے تصوف دی جنی خدمت ہوندی ہے انی توفیق دے مطابق کرو۔ اور اللہ کے فضل اور کرم سے ہم نے بینک سے کوئی پیسہ نہیں لیا، اپنے پیسے سے چلایا، اور الحمدللہ اللہ نے بہت رزق حلال دیا۔ رونا اس بات کا ہے کہ صحابہ دی سنت سمجھ کے اگر کوئی رزق حلال کماندا ہے تو وہ بھی تنقید دا نشانہ ہے۔ کیوں تنقید ہے؟ کیوں گالیاں نے؟ چلو کڈ لو گالیاں، مینو گالیاں دے حضور میاں صاحب دے سلسلے دی وجہ تو پی رہی نے، میرے نگران موجود نے، نگہبان موجود نے، جے میں سچا ہوواں گا مینو بچا لین گے، اور قتل دی ایف آئی آر موجود ہے۔ اس تو بعد 2006 دے اندر تھانہ فاروق آباد دے اندر ایک ایف آئی آر درج ہوئی، بھئی میں کرائیاں نے ایف آئی آر، تہاڈا تے ٹریک ریکارڈ دس رہا تسی کی جے۔ ایف آئی آر درج ہوئی، ایف آئی آر نمبر بھی لکھیا ہے، جرم 365 اغوا برائے قتل 365 20/1/2006 صبح 10:10 تے ایف آئی آر درج ہوئی تھانہ فاروق آباد تے موقع کوٹلا پنجو بیگ تے ایف آئی آر درج کروان والے پنڈ دے معززین تے ایف آئی آر درج ہوئی پنڈ دے اندر مولوی صاحب نو اغوا کیتا گیا فجر دی اذان ویلے بندوقاں دے زور تے اسلحے دی نمائش نال، اور جنہ لوگاں تے ایف آئی آر درج ہوئی غلام قدیر ولد غلام دستگیر، ظہیر ولد غلام دستگیر قوم ککے زئی، صغیر ولد غلام دستگیر قوم ککے زئی، اے ایف آئی آر جی اے نیٹ تے چڑھ جان گیاں انشاءاللہ۔ اسی تے دلیلاں نال گل کر رہے ہیں، تہاڈا تے ٹریک ریکارڈ ہے، تسی جرائم پیش آ جے، تسی قتل دے مقدمے آئے، تسی اغوا دے مقدمے آئے، مسجد دے وچوں اغوا کیتا، اور مولانا شمس الدین بخاری اج بھی زندہ نے، جاؤ جا کے پوچھ لو انہاں دا شاگرد سی وہ مولوی دا نام ہی لکھیا ہے، مسجد دے وچ
آتشی اسلحہ مسلح اسلحہ ایف آئی آر میرے کو موجود ہے، اور وہ مولوی صاحب انہوں دا نام ہی موجود ہے، انہوں نے جناب عبادت دے وچ مصروف نال 2 دن ہور پنڈ دے بندے انہوں نے بھی اغوا کیتا گیا، اسلحے تے زور تے اپنے ڈیرے تے لجایا گیا، پھر سبز رنگ دے ڈالے تے بہا کے تے انہوں نے لجایا گیا تے بندیاں نو راہ چھڈیا گیا تے مولوی لا گئے، انہاں آ کے ایف آئی آر درج کرائی ہے جی مولوی مار دین گے، انہاں دے خلاف درج پرچہ درج کیتا جائے، سانو انہاں چھڈیا ہے تے آ بندے نے قدیر غلام قدیر تے ظہیر احمد تے جناب صغیر ولد غلام دستگیر جنہاں نو اج لوکی کہندے نے جی ڈاکٹر بن گئے نے تے مفتی نے تے دین دے عالم نے تے دین دا کم کردے نے، انہاں دی تعریفاں کرن والے ہو اس ایف آئی آر دا جواب دیو۔ 20/1/2006 نو درج ہوئی تھانہ فاروق آباد دے اندر، میں درج کرائی ہے، یہ بھی آکھو میاں ابو بکر دا قصور ہے، میاں ابو بکر ٹارگٹ ہے نہ کہ وہ میاں ابو بکر درج کرائی ہے، میں تو نہیں کرائی، کوٹلا پنجو بیگ دے معززین نے کرائی، میرے کو آئے کہ شمس الدین بخاری صاحب نے تہاڈا تعلق ہے، انہوں نے کہو کہ اپنے مولوی بازیاب ہو گیا، کچھ دنوں بعد مولوی بازیاب ہو گیا اور اے چلان ہو گئے، انہوں نے کہا جی ساری صلح کروا دو، شمس الدین بخاری صاحب نے گل کی تھی، میاں جلیل صاحب وچ پئے، اس نے ضلع ناظم سن تو صلح ہوئی، کریمینل ریکارڈ موجود ہے، جنہ دا کریمینل ریکارڈ موجود ہے وہ کہندے نے اسی اج دے دین دے معزز ہاں، بھائی انج نہیں دین دے معزز ہونا۔ میاں شیر محمد صاحب تے اج تک ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی جی؟ ایک بندہ بولیا وہ کہندا جی ویکھو جی خادم رضوی صاحب بھی تے جیل گئے، میں کہا خادم رضوی صاحب رسول اللہ علیہ گئے نے قتل کر کے تے نہیں گئے، ایک بندہ قتل کر کے جائے ان دا سٹیٹس ہو رہے، ایک بندہ دین لئی جائے رسول اللہ علیہ جائے ان دا سٹیٹس ہو رہے، ایک زنا دے کیسے جائے ان دا سٹیٹس ہو رہے، پہلے سٹیٹس چیک کرو گئے کا دے چنے، یہ رسول اللہ علیہ گئے نے تے دین دے عالم نے، رسول اللہ دی نموز دے پہرے دار نے، تے جے قتل کر کے گئے نے پیران دا سید زادہ نبی پاک دی آل، انہاں دا وتیرہ ہے سیدہ نو پونکنا، عرفان شاہ صاحب نو جس طرح انہاں نے پونکیا، چلو عرفان شاہ صاحب دا جو بھی جھگڑا ہے اسی اس جھگڑے چ نہیں پیندے، سید زادہ تے ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت نے کیا وہ مراسی سید بن کے آیا ہے، ادب کیتا، فرمایا نبی دی آل دا نا تے لے لیا سنا، عرفان شاہ صاحب نبی پاک دی آل ہے نے کہ نہیں؟ بولو تواڈے سسر نے نبی پاک دی آل ہے نے کہ نہیں؟ فدا شاہ صاحب گواہی دیو بھی سید سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ عرفان شاہ سید سچا ہے کہ بنیا ہے؟ قاری صاحب عرفان شاہ سید سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تے چلو اونا دا تے آپس وچ اگر کوئی معاملہ ہے تے تیجے بندے نو سید نو پونکنا چاہیے، تقریراں وچ پونکے دیندے تے بڑا فخر پہ کردے نے ویکھو سیداں نو پونکے ہاں، میں کہا تانوں پرانی عادت پئی ہے، تسی سید قتل بھی کیتے، تانوں عادتاں پرانیاں نے، سیداں دے قاتل تسی جے اسی نہیں، رسول اللہ دی آل دے تسی قاتل جے اسی نہیں، تے بابا جی نال تہاڈا نہ نسب ہے تے نہ تہاڈا طریقت ہے، تو دسو میں کی کراں؟ قائم کر لو وہ میں تے من لیندا، تے جے تسی قائم نہیں کیتی تے بیلیو میں کیویں مننا، مینوں دسو جھوٹ مان لواں؟ اے میرا قصور جے کہ میں جھوٹ نو نہیں مان رہا، اور اے میرے کول امانتاں سن میں تانوں دے دتیاں، میں تانوں ایف آئی آراں بھی دے دتیاں، میں تانوں سارا کچھ دے دتا، پروف دے نال سارا کچھ دے دتا، اور اے قتل دے نامینیٹ اور جناب دیگر ایف آئی آراں دے نامینیٹ، ہوں دیکھو میری شکل تصویر لے کے نا نیٹ دے تے کچھ گروپ اوہی جنہاں نے او میٹنگ کیتی کہ میاں ابو بکر نو ہن ٹارگٹ کرو، او گروپ نام نہاد دین دے ٹھیکیدار، او گروپ اور میٹنگ ہوئی باقاعدہ، انہاں نے میری شکل بگاڑنی شروع کیتی، دین تے کہندا ہے کافر بھی ہووے مر جائے اور اسلام دے غازیاں دے خلاف لڑدا مرے ان دی شکل نہ بگاڑو، کیونکہ شکل اللہ نے بنائی ہے، تے شکل بگاڑن والے دیندار نے، دین انہاں دے ہتھے چ بگاڑ لو میری شکل جڑی اللہ نے بنائی ہے تے نہیں بگڑنی، انہاں لوگاں دے اوتے جڑے لوگاں دیاں شکلاں بگاڑن تے عزت دار لوگاں دیاں پگڑیاں اچھالن، انہاں تے کی فتوی ہے؟ شاہ صاحب دیو فتوی، میت دا مسئلہ کرنا منع ہے، شکل بگاڑنا منع ہے، کافر دی میت دا۔ غزوہ بدر دے اندر
ਕਾਫਰ ਦੀ ਮਈਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ੇ ਸਨ। ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨੱਕ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜੇ, ਹੋਠ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਭਾਵੇਂ, ਸ਼ਕਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਿਗਾੜੇ, ਸ਼ਕਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, دین ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। اگلی گل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا او بندہ مسلمان ہی نہیں، حضرت نبی پاک دی حدیث سنو، او بندہ مسلمان ہی نہیں جن دے ہاتھ تو تے زبان تو دوجے مسلمان محفوظ نہ رہن، او مسلمان ہی نہیں جڑے اج کہندے نا سی۔ اچھا تسی کہو گے جی میاں صاحب تواڈے والوں بھی تے جواب آیا ہے، میں دلیل پیش کرنا، نہ حق کسے نو مارنا دین وچ منع ہے۔ جس ویلے کافر مسلمانوں نو مارن دے لئی 2 ہجری دے وچ مکے تو تیاری کر کے نکلے تے اپنے دفاع وچ مسلماناں جواب دیتا ہے کہ نہیں؟ میں انہاں تے اٹیک نہیں کر رہا، میں اپنا دفاع کر رہا۔ اے دفاع دے اندر اسی اگر کوئی گل کر رہے ہیں تے دفاع وچ کر رہے ہیں، اور دفاع کرنا واجب ہے۔ اگر مسلمان نو اگر انسان نو مارنا منع ہے تے کیا صحابہ سارے ہی پھر اپنی گردناں پیش کر دیندے نا بھی کافروں مارن آئے جے مار جاؤ، مار دیو؟ صحابہ نے دفاع کیتا مگر پہل نہیں کیتی۔ اسی پہل 10 تاریخ نو پہلی فوٹو لگی اور انہوں نے بار بار تنبیہ کیتی گئی، منت کیتی گئی کہ میاں ابو بکر نو ٹارگٹ نہ کرو، دا قصور کوئی نہیں، او مہمان گیا آئے تھے، اور شیخ رشید دے نال بہن دے ہوتے کوئی شرعی حکم نہیں لگدا تے کوئی فتویٰ نہیں لگدا تے میاں ابو بکر کافر کوئی نہیں ہویا تے 2 نمبر نہیں ہویا تے تہاڈی مہربانی ہے، وہ بھی مہمان سی، شیخ رشید بھی مہمان سی تے تسی ہاتھ ہولا کرو تے نہ کرو انج۔ ہاں تے اگر ایڈا ہی تے میاں جلیل احمد صاحب بھی تے حکومت دے نال نے، انہاں تے کیوں نہیں اج تک گل کیتی انہاں نے؟ تہاڈیاں دوغلیاں پالیسیاں جنہاں نال حسد ہے، او آٹا کون دی ہلدی کیوں ہے تے دوجا بیٹھا ہے تو کوئی تکلیف نہیں؟ میاں جلیل احمد صاحب جو بیٹھے نے جا کے عوام دے اندر عمران خان نو بھی ملے نے تے ہن بھی حکومت دے نال نے، انہاں دی اپنی پالیسی ہے۔ میاں جلیل تے اج تک کیوں نہیں 2 نمبر دا بیان آیا؟ اس کا مطلب ہے تکلیف کچھ ہو رہے، تکلیف مرض کچھ ہو رہے، تے مرض میں تمہیں دسنا پہ مرض کی ہے، تکلیف اور ہے، مرض اور ہے، بیماری اور ہے، شو اور کیتی جا رہی ہے۔ شیخ رشید نال بہن نہ ایک سٹیج دے اتے میرے تے کچھ شرعی فتویٰ لگدا ہے تے میں اپنے آپ نو پیش کرنا، پاکستان دے مفتیان میرے تے فتویٰ لان، مفت تے مفتی نہیں جڑے آپے مفتی بنے ہیں، اے لکھو مینو مفتی، مینو ہے مفتی لکھو، انج دے نہیں مفتی جڑے صحیح مفتی نے، لان میرے تے فتویٰ تے بلان والے تے لان بھی شیخ رشید نو بلان نال اگر بندہ کافر ہو جاندا ہے تو میاں جلیل صاحب جڑے نے انہاں تے کی شرعی حکم لگے گا؟ وہ تے عمران خان نو بھی ملے نے، انہاں تے شرعی حکم کی لگے گا؟ دسو، دسیا جائے۔ اے مٹھیاں تے اے کوڑیاں انج نہیں بیٹھے ہوندا، ترازو انصاف دا ایک ہوندا تے ترازو تواڈے کول تے تسی تے ترازو پھڑن دے بھی قابل نہیں جے تانوں ترازو کنج پھڑائیے۔ شکلیں بگاڑنا سخت منع ہے دین کے اندر، تے بگاڑو بگاڑو، انشاءاللہ قیامت دے دن تانوں تہاڈا رب پوچھے گا، اے ایڈے دین دے ٹھیکیدارو رسول اللہ دے بھی نافرمان بنے ہو، انہاں فرمایا کافراں دیاں بھی نہ بگاڑو، تسی حضور شیر ربانی دے جانشین دیاں بگاڑ رہے ہو اور بلا وجہ بگاڑ رہے ہو۔ میرا کردار تواڈے سامنے میں، میرے کردار تے انگلی رکھو۔ انسان ہون دے ناتے غلطیاں میرے کو ہو سکدیاں نے، پر الحمدللہ جنہ کو مینوں شیر ربانی محفوظ رکھیا ہے انہاں خطاواں تو بچایا ہے۔ میرے تک اج تک کوئی سکینڈل بھئی تیرا کردار ہے مدینے جا کے تو نماز نہ پڑھے، شہادتاں موجود نے تے تینوں بندے کہن میاں اٹھ کے نماز پڑھ تے تو آ کے او پڑھ لینا خیر ہے، تے شہادتاں موجود نے، نماز زور دی نہیں پڑھی، ستا رہا، ایک کمرے چوں 4 بجے آ کے اٹھایا، عمرے تے گیا، میاں صاحب میاں تنویر صاحب نماز پڑھ لو، تے دوجے کمرے جا کے سو گیا، نماز نہیں پڑھی، اور کہندا ستیاں پہ ہو گئی ہے۔ اے فتح نے گل کیتی، بندہ گواہی موجود ہے، مدینے پاک 2017 جے اعتکاف کیتا میں موجود سا، اعتکاف تو جدو اٹھے تو میاں ولید صاحب تے ساڈے میرے درویش نے ہار لے کے گئے تے بندہ غائب، انہاں فون کیتا، انہاں کہ مسجد نبوی دا اعتکاف، انہاں فون کیتا، انہاں کہا میاں صاحب اسی تواڈے استقبال لئی آئے سا، کہندا مسا جان چھٹی میری اتھوں۔ وہ اے دین دے ٹھیکیدار نے،
शहादत मौजूद मदीने शरीफ दे मस्जिद नबवी दे इतकाफ नूं कहना जान छुट्टी है। जिथे जाके ते औलिया अल्लाह सिर नहीं चुकदे ते मस्जिद नबवी दी खाक नूं पलकां नाल साफ करदे ने, उस मस्जिद दे इतकाफ नूं कवें जान छुट्टी है मसा। ते मदीने शरीफ जाके नमाज नहीं पढ़ी तो सुतियां हो गई है। वेलियो मैं तो शहादत नहीं दे रहा, मैं सारियां गल्लां दलील नाल कर रहा और शहादत नाल कर रहा। मेरी किरदार कुशी चज नाल करो, आओ कोई दलील दियो और कोई शहादत ले आओ आए कि मियां अबू बकर भी कोई इंज कीता है, उन्हें मदीने जाके नमाज छड़ी है या उन्हें पाकिस्तान की नमाज छड़ी है, ले आओ कोई शहादत। मेरे को तो मदीने दी शहादत मौजूद ने, तुसी मदीने जाके नहीं नमाज पढ़ी, और ले आओ कोई शहादत मेरे ते इंज गाली गलोच करन नाल तो नहीं मियां अबू बकर नूं कुछ होण लगा। और प्लैनिंग करके भी मियां अबू बकर नूं हुण रखड़ा चाड़ो ते तुहाडे इज्जत देण वाले तुसी जे, अपनी वेखो कित्थे गई जे, अपनी वेखो कित्थे सी गुड्डी ते कित्थे चली गई है। मैं गवाई है तुहाडी इज्जत, इज्जतां देण वाला अल्लाह ते लैण वाला भी अल्लाह। अपना उरूज वेखो ते अज अपना हाल वेखो। ते मैं गल्लां नहीं करनियां, चलो मैं होर नहीं करनियां, गल्लां बड़ियां ने, मैं नहीं करदा, गल्लां बड़ियां ने बेलियो। इस लिए फरमाया सी किसी ने, अज उन्होंने हवारी उन्होंने हक च बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने हवारियां नूं पुछो इंसाफ का किहड़ा तराजू जे, बेनमाज़ां लई बयान दे रहे हो, FIR जिन्हां ते कट्टी उन्हां लई बयान दे रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुसीं सानू दफा कीता ते तुहानूं करने आ। ते जे मेयार दीन दा इह वे ते फिर दीन लई नहीं जे कर रहे, जातां लई कर रहे जे, रसूलुल्लाह लई नहीं जे करदे पे, अपनी जातां लई कर रहे जे, अपने बुतां लई कर रहे जे, अपने नफ्स के बुतां लई कर रहे जे, उन्होंने कायम रखने लई कर रहे जे, दीन लई नहीं जे करदे। भी कल तुसीं मैनूं डिफेंड कीता सी, अज मैं तुहानूं डिफेंड कर, सिर्फ अपने नफ्स के बुत ने, दीन दा लबादा है। इसलिए मौलाना रूम कई 100 साल पहले फरमा गए, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौला रूम, ता बखा के शम्स तबरेजी न शुद्ध। फरमाया इलम जड़ा है वो आलम नहीं बनाता, इलम तो शैतान को भी बड़ा सी। किसी अल्लाह वाले दी दर ते जाके झुक जा, फिर तू अल्लाह वाला बनेगा। ये तसव्वुफ दा असूल है, बुजुर्ग दे गए, ये तसव्वुफ दा असूल है। बहुत सारियां गल्लां हो गई, बहुत सारियां गल्लां बाकी सन, करना नहीं सा चाहता, दिफा दे अंदर कीतियां, और एक गल्लां मैं नहीं सा खोलना चाहता। जदों शरकपुर शरीफ नूं तुसीं भौंकोगे तो फिर इंशाअल्लाह तुहाडे ते गल्लां भी उठणगियां, और साडे सवालों के जवाब दिओ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं FIR ਵਿਖਾਈਆਂ ने, मैनू जवाब दिओ इन्हां दा, अगवा दी FIR का जवाब दिओ मैनू। तुहाडा ते ट्रैक रिकॉर्ड है, नस्ल दर नस्ल जराइम पेश आ जे, नस्ल दर नस्ल जराइम पेश आ जे, ट्रैक रिकॉर्ड दिओ। ते बड़ी तकलीफ हुई है भी तू कोटले शरीफ बंदियां नूं जान नूं रोकना है। मैं अज तक कोटले शरीफ जान तो किसी नूं नहीं रोकिया, कोई बंदा उठ के दस दे। मैनू फिदा शाह साहब ने भी कहा, मैं क्या शाह साहब मेरे खिलाफ वो गल्लां करते पे ने, मेरा तो जी कोई नहीं, जे करदा तो तुहाडी जिवें मर्जी है। बैठे ने सामने, मैं तुहानूं शाह जी डकिया ना जाया जे, मैं कारी फैज साहब तुहानूं डकिया ना जाया जे, ते ख्वाजा साहब दा उर्स है ना, ते अगों तो मियां अबू बकर कराएगा। ख्वाजा अमीरुद्दीन दा जानशीन मैं आ। तकलीफ है वे कि मियां अबू बकर महीने बाद कवे तो तज़किये ते जिन्ने बंदे होंदे ने साडे उर्स ते उन्ने नहीं होंदे। तकलीफ है कि मियां अबू बकर उर्स कराए तो शरकपुर शरीफ दियां गलियां ते बाजारां च पैर रखण नूं जगह नहीं होंदी, साथे साडे कोल पिंड दे बंदे नहीं आउंदे। तकलीफ है कि अपना किरदार जांचो, गिरबान झांको, मेरा की कसूर है, मेरा की कसूर है दसो। मैं डके ने बंदे एक गवाही दे, अज मैं पहले दिन कह रहा, मेरे ते इल्जाम लगाया गया कि मियां अबू बकर कहंदा है कातलां दे बेटे ने। अज पहले दिन मैं सबूत नाल गल कर रहा, अज तो पहले मैं किसी बंदे नूं क्या होवे भी ये कातलां दे बेटे ने, बंदा सामने आए मेरे, मगर अज मैं कह रहा ए सबूत मौजूद है, FIR मौजूद ने,
ਤਾਰੀਖਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੁਕਵਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਵਾ ਦੇ ਪਰਚੇ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕਤਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੈयद ਕਰੋ ਤੇ ਲੁਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਟਲਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟਲਾ ਕੋਟਲਾ, ਆ ਕੋਟਲੇ ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਦਾ ਅਮੀਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ बैठा। मेरा तसव्वुफ का सिलसिला मुनसलक है, मुनकते नहीं। ये तो चारे भरा विखा दे ने अपने प्यो दे मुरीद नहीं। जाओ मेरा चैलेंज है, जाओ जाके पूछो, ये चारे मियां गुलाम दस्तगीर दे मुरीद नहीं है। और तुसी ते अपने अब्बे दे आप नहीं जी होए, साडा की कसूर है? क्यों नहीं जी होए दसो? और तुसी अपने अब्बे दी बैत क्यों नहीं कीती दसो? तुहाडी चॉइस नहीं सी ना तुहाडा अब्बा, ते तुसी बैत नहीं कीती, हालांकि तुसी दरसां तो फारग हो चुके सो, बच्चे नहीं सो, जवान सो, बालग सो, ते अपने अब्बे दी बैत तुसी आप नहीं कीती। मैनू की कहिंदे जे मैं नहीं कराई? तुहानू मैं डकिया आके भी मियां गुलाम दस्तगीर दी बैत ना करे आके? मैं डकिया? कोटले दा जिसे हया करना मेरा करे। बाबा जी अमीरुद्दीन दा मैं फैज दा अमीन हां, और कोई नहीं, सारे 2 नंबर ने। 2 नंबरी सिलसिला गलत बनाने नाल हुंदी है। तसव्वुफ दे अंदर 2 नंबरी शेख रशीद नाल बैन नाल नहीं हुंदी। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਚੁਆਇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਬੈਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਲਸਿਲੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਹਿਰੂਪੀਏ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮੀਰੁद्दीन ਦੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮੀਰੁद्दीन ਦੀ ਚਾਦਰ ਛੱਡਣ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਕਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਦਾਤ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮੀਰੁद्दीन ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਵਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਾਮਤੁੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਮਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮੀਰੁद्दीन ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸੈयद ਨੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ। 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮੀਰੁद्दीन ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 30 ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਦੱਸ? 4 ਦਿਨ ਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ? ਬੋਲ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਲਈ मोहतरम है तू, मैं तेरा हया करना, अदब करना, मगर इंज ना कर, इंज ना कर। मेरे दुश्मनों के पलड़े वजन ना अपना पा। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ का मजाक ना उड़ा, वरना तुहाडे किसी की भी इज्जत कायम नहीं च रहनी। अपनी इज्जत खुद ना उछालो, अपने आप को मुतहद करो। मियाँ साहब मेरे मोहतरम हो, तुसी वड्डे हो, पर 4 दिन तुसी पलड़ा बदले है। तुसी सियासी जमातां बदलते हो, तुसी दीगर अपने फैसले बदलते हो, पर पलड़े इंज ना बदलो अपने खानदान की इज्जत। ये बदलोगे तो खराबी हो जाएगी, ये बदलोगे तो खराबी हो जाएगी। सैयदजादे कह रहे हैं बाबा जी का पुत्र कोई नहीं, पिंडों गवाहियां मौजूद ने बाबा जी का पुत्र कोई नहीं, रिश्तेदार ने, अजीज ने, ते बाबा जी खिलाफत भी नहीं दी। वो खुद कहते ने बाबा जी ने मुहम्मदीन नूं दित्ती। मियां जलील साहब तुसीं कह रहे हो बाबा जी ने करामतुल्ला साहब नूं दित्ती। और बाबा जी करामतुल्ला दी पुत्र पे कहते ने कि अमीरुद्दीन ने करामतुल्ला नूं नहीं दित्ती, नेमतुल्ला नूं नहीं दित्ती, मुहम्मदीन नूं दित्ती है, ते उन्हें सानू दित्ती है। ते मियां साहब तुसीं ते एक हाथ होर अगे हो गए जी, तुसीं ते डायरेक्ट फैज जारी करा दित्ता है। उन्हां दे खानदान वाले कह रहे हैं कि बाबा जी करामतुल्ला ते नेमतुल्ला नूं बाबा जी अमीरुद्दीन नहीं दित्ती, ते मुहम्मदीन साहब नूं दित्ती है, ते मुहम्मदीन साहब कोलों सानू खुर्शीद आलम साहब नूं मिली है। ते मैं कहना मियां जलील साहब तुसीं ते मुदईयां नालों भी अगे लंघे खलोते। मुदई तो कह ही नहीं रहे कि बाबा जी करामतुल्ला नूं फैज है, तो तुसीं ये भी बयान दे दित्ता भी उन्हां नूं भी फैज है।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੁਦਈ ਸੁਸਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਚੁਸਤ, ਇੰਜ ਨਾ ਬਣੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਬਣੋ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 30 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 26 ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 26 ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਜਾਂ 26 ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਤੇ 30 ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੇ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। 26 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 30 ਨੂੰ ਕਹੇ ਬਾਬੇ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, तो झूठे बंदे की गवाही शरीयत के अंदर जायज नहीं, जिंदा झूठ साबित हो जाए। इसलिए मियां जलील साहब की गवाही नहीं मन्नी जाएगी। सादाते मकान शरीफ की मन्नी जाएगी, वो कहते हैं बाबा जी का पुत्र कोई नहीं। कोटला शरीफ के इर्द गिर्द रहने वालियों की मन्नी जाएगी, कोई पुत्र नहीं। तो जो बाबा जी का पुत्र है तो लियाओ विरासत का सबूत दो, बाबा जी की विरासत है लियाओ सबूत दो कि विरासत तकसीम पुत्रां च होई होवे, उनकी कोई फर्द ले आओ, जाओ फर्द ले आओ, सबूत ले आओ। देखो मैं दावा किया बाबे का पुत्र कोई नहीं, मैं दावा किया भी आ बाबे का पुत्र नहीं, ये तो कह रहा भी मैं बाबे का पुत्र हाँ, इनकी गवाही नहीं मन्नी जाए। मैं मुदई हाँ, मुद्दा ले वे, मुद्दा ले की गवाही नहीं होंगी, गवाही बाहरों होंगी है, तो गवाही भी होंगी है सच्चे बंदे की, जरा 4 दिन 2 बयान देवे उनकी गवाही नहीं मन्नी जाएगी, उसकी गवाही नहीं मन्नी जाएगी, गवाही सच्चियां की मन्नी जाएगी। और लियाओ गवाह, असी मान लांगे, गवाह पेश कर दो, सानू की इतराज है? मेरा अज भी सर तस्लीम खामे, अगर बाबा जी का कोई पुत्र है तो सर तस्लीम खामे, पर जो मकान शरीफ के सैयद कतल करिए मुड़ पुत्रां नूं भी फैज खत्म हो जाता। फैज के पिछों नहर ते चली मकान शरीफों, उथों ही मोगा बंद हो गया, तो पानी कित्थों आएगा? और मोगे विच पानी आ रहा नहर चों, ते जे हैड तो नहर बंद हो जाए तो मोगे च पानी आएगा? सैयद कतल ना करो, हुआ तो किन्ने क्या सी कतल करो, ते पता भी सी भी इमाम अली शाह साहब की औलाद ने, क्यों कीते कतल? तुसी दसो, अपना फैज क्यों बंद करवाया, क्यों बंद करवाया? जे है भी सी क्यों बंद करवाया? तुसी दसो। अल्लाह अमल की तौफीक देवे। बात बहुत लंबी हो गई, तो दोस्तान अजीज ये दिल के कुछ तकलीफें थी और कुछ हकीकतें थी जो आपको मैंने ये अमानतें दे दी, ये FIR दे दी, ये दिखा दी, मेरे पास मौजूद हैं। अब आपकी मर्जी है भी आप बाबा जी की झूठी औलाद मानी जाए और बाबा जी के झूठे खलीफे मानी जाए या सच्चे खलीफों का साथ दे, आपकी मर्जी। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हसद की आग जो है अल्लाह इसको हमसे दूर करे। और मैंने ये जो बातें की हैं दफा में की हैं, मैंने अटैक नहीं किया, मेरी ज़ात पे अटैक हुआ 25 दिन पहले और मुझे पता चला 2-4 दिन पहले, और जो कार्टून और तकलीफें और गालियां मुझे दी गई बिला वजह, बेहक बिला वजह गाड़ी रखना, कारोबार करना ये जुर्म है। तो जो कह रहे हो अपने मौलवियों को पूछो, उन्होंने को गड्डियां कितों आईयां, भी खानदानी ने कि अज बनाइया ने? आईना हमने दिखाया तो बुरा मान गए। असला नल जे नेकी करिए नस्लां तक नहीं भुलते। ओए मीटिंग करने वाले और तुहानू ते तरीकत तो उथों भी रद्द दी ताक लिया, आ जाके फिर शरकपुरी आके लम्मे पैना जी, तुहाडा सिलसिला फिर शरकपुरी रलना आके। अजे मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या, असला नल जे नेकी करिए नस्लां तक नहीं भुलते, बेनस्लां नल नेकी करिए पुठियां ही चालां चलदे, पुठियां ही चालां चलदे। और फैज तो फिर शेरे रबानी का है, तो शेरे रबानी के पुत्र नूं भौंको ते आखो शेरे रबानी मेरे ते राजी ने। और शेरे रबानी दे यार मैं ना खुद पसंद नहीं है। सजाद शाह साहब बैठे ने, खड़े हो जाओ। शबीह शेरे रबानी का विसाल हो गया, शबीह शेरे रबानी का। इन्हां दी नीयत सी कि मैं शबीह शेरे रबानी का बैत होवांगा, मेरे वालिद गिरामी मेरे शेख का।
तो ये बड़े परेशान हो गए। ए सैयदजादे खड़े ने, ये परेशान होए ते ख्वाब वेखी मियाँ शेर मुहम्मद साहब, मियाँ शेर मोहम्मद ए बैठे चंगी ते वे यही सुना दे। मियाँ साहब ने क्या सजाद हैदर क्यों पर इन्होंने देना क्यों परेशान है? गुलाम अहमद नू भी मैं ही भाया सी ते अबू बकर नू भी मैं ही भाया है, मैं ही हूं। दसो जी। फिर मेरे बैत होए ने आ, फिर इन्हें अपने दादा जी नू क्यों ना कि मैनू ख्वाब दा पता है कि जाके शरकपुर शरीफ बैत हो जाए। दसो शाह जी। मैं अज तक किताबां च नहीं लिखाया, मैनू शौक नहीं, रियाकार नहीं मैं हैगा, मैं रियाकार नहीं, पर मैनू फखर है कि मेरे साईं कहिंदे ने मैं भाया इन्हां नू, मैनू फखर। जी शाह जी सुनाओ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ। ਹਜ਼ਰਤ ਗੰਜੇ ਕਰਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਆਪ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਫਕੀਰੀ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਰਪਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह जी जरूर माशाल्लाह। चलो मेरे इल्म में इजाफा हो गया। आप फरमाते ने सारा समान लद के ते आप अल्लाह हज़रत दे कदमां विच ले आए। वापसी ते आपने 5 रुपए किराया दिता कि ये तुहाडे करमां वाल शरीफ दा किराया है। बाद विच फिर तुहानू पता है कि जो उस सिलसिले दा जी जरूर इस्माइल शाह हर शय लैके मेरे को आ गया, अल्लाह बड़े पाक कर जी। और जो फिर भाग लगे ते किसी ने फिर सवाल किया कि जनाब है फकीरी ते अमीरी इकट्ठे नहीं रह सकते। आपने फरमाया जेड़ा मेरा हिस्सा सी वो तो मैं अल्लाह दे राह विच वंड आया, ये तो वो किराया जेड़ा 5 रुपए मेरे पीर ने अता फरमाया ते अजे ते 5 ही नहीं मुक्के ते तू 10 दा हिसाब लैन आ गए। बाकी जो आपने हुक्म फरमाया वो 7 दिन मैनू मियाँ गुलाम अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़ियारत हुई। मैं छोटा सा बिल्कुल ते आप तशरीफ लियाते होंदे सन ते मेरे वालिद साहब दूर फरमाते सन साईं आए ते नजराना पेश कर। वो आप दा फिर विसाल हो गया ते मैं आप दे 4 पई दे कोल ही खड़ा सा तो मैं अर्ज की कि जनाब बैत करनी सी तो आप चले गए, ख्वाहिश बड़ी सी। तो फिर आप एक दिन मिले नाल मियाँ अबू बकर साहब तशरीफ फरमा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन 7वें दिन आपने इरशाद फरमाया। मुसलसल आप दी ज़ियारत रोज़ होंदी सी। 7वें दिन आप दे नाल फिर मियाँ अबू बकर साहब तशरीफ फरमा सन। तो आप पिछे खड़े ने, मियाँ साहब अगे खड़े ने। मैं शाह साहब मैं रोज़ रोज़ नहीं आना, ऐ तुहाडे पीर ने ते तुसीं इन्हां दे मरीज। दोस्तान अजीज, मैं अपनी ज़ुबान से एक भी जुमला ना निकालता अगर 24 साल तक नहीं निकाला, सारी हकीकतों को जानते हुए। मगर जब उन्होंने वार किए और बेशुमार किए तो फिर उनकी 2 नंबरी उसको साबित करने के लिए अगर मैं दिफा में आज ना निकलता तो ज़माना ये समझता कि वो सच्चे हैं। तो झूठे को झूठा साबित करने के लिए फिर दिफा में मैदान में आना पड़ता है। मैं दिफा में आया हूँ और मैं किसी की किरदार कुशी नहीं चाहता था ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 24 साल में मैंने किसी की किरदार कुशी की। Truth TV